الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ القول البدیع میں ہے حضرت ابو عباس احمد بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے جنتی لباس میں ملبوس شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کیا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا کہ اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر داخل جنت فرمایا۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز عشاء پڑھ کر واپس جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپتے ہوئے راستے کے کنارے کھڑی ہے۔ اس نے مجھے پکار کر کہا اے ابو ہریرہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں نے اس سے گناہ کی تفصیل پوچھی، اس نے بتائی تو میں نے کہا تو ہلاک ہوئی اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالا، اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کی امید رکھتی ہے؟ اللہ پاک کی قسم تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس خاتون نے جیسے ہی میری بات سنی تو اس سے پرندہ پر ندامت و شرمندگی کا غلبہ ہوا، وہ بہت زیادہ کانپنے لگی اور کانپتے کانپتے ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں اپنے راستے چلا گیا، پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر ہی حکم سنا دیا، چنانچہ صبح ہوئی تو میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا ماجرا عرض کیا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ابو ہریرہ، تو خود بھی ہلاک ہو اور اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈالا، کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ مگر جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور اچھا کام کریں تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آیت کریمہ اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان سنا تو آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط مسئلہ بتا دیا ہے۔ آپ پر یہ احساس اتنا غالب آیا کہ آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں آواز لگانے لگے کہ ایک عورت نے رات مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ عورت کون ہے؟ آپ سارا دن اسی طرح صدائیں لگاتے رہے، یہاں تک کہ جب رات ہوئی تو وہ عورت مجھے کل والی جگہ پر کھڑی ملی۔ میں نے اسے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا اور بتایا کہ بے شک تمہارے لیے توبہ ہے، یعنی اللہ پاک بڑا غفار ہے، تم توبہ کرو تو اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ یہ سنتے ہی خاتون خوش ہو گئی اور مارے خوشی کا اس نے کہا میرا ایک باغ ہے، میں اپنے گناہ کے کفارے میں وہ باغ راہ خدا میں صدقہ کرتی ہوں۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ معزز سامعین کرام، اس روایت سے ہمیں بہت سارے اہم سبق ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ ہمیں کبھی بھی بغیر علم کے اپنی طرف سے شرعی مسئلہ نہیں بتانا چاہیے۔ جو بغیر علم کے دینی مسئلے بتاتا ہے وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔
دوسرا ہمیں مسئلہ یہاں پر یہ ملا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کو غلط مسئلہ بتا بیٹھتا ہے یا کبھی درست مسئلہ بتاتے بتاتے کوئی غلطی کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ اس کا ازالہ کرے۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب درست مسئلے کا علم ہوا تو آپ نے اس کا ازالہ کیا، اور کیسا ازالہ کیا؟ سارا دن مدینہ منورہ کی گلیوں میں صدائیں لگاتے رہے کہ کوئی ہے جو اس خاتون کے متعلق بتائے تاکہ میں اسے درست مسئلہ بتا سکوں۔ سبحان اللہ! صحابہ کرام علیہ رضوان کی ادائیں نرالی ہیں۔ اس دور میں ظاہر ہے کہ آپس میں باہم رابطوں کے ایسے ذریعے نہیں تھے جیسے آج ہیں۔ آج کل تو فیس بک، یوٹیوب، موبائل فون، انسٹاگرام نہ جانے کیا کیا ایجاد ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی بے احتیاطی بڑھ گئی۔ لوگ غلط مسئلے شیئر کرتے رہتے ہیں، میسج چلا دیتے ہیں، دینی معاملات تو ہوتی ہی نہیں ہیں۔ بس کوئی میسج آیا، کوئی پوسٹ آئی، اچھی لگی اور آگے بڑھا دی۔ ایک بٹن دبانے کی دیر ہے، ایک دو نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ لاکھوں تک وہ غلطی پہنچ جاتی ہے۔ اب اس کا ازالہ کون کرے؟ دینی معلومات ہوگی تو پتہ چلے گا نا کہ میں نے غلط مسئلہ شیئر کر دیا ہے۔ بہرحال غلط مسئلے، کسی غلط بات کو دین کی طرف منسوخ کر کے عوام میں پہنچانا سخت خطرناک ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ معلوم ہو اللہ پاک پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ جب ہم کسی کو دینی مسئلہ بتائیں تو اس کا مطلب یہی تو ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں یہ فرماتے ہیں اگر وہ مسئلہ غلط ہے تو یہ اللہ پاک پر جھوٹ ہو جائے گا، اور اللہ پاک پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ بہرحال جس نے فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام یا واٹس ایپ پر وغیرہ پر غلط مسئلہ پوسٹ کر دیا تو اسے چاہیے کہ فوراً اس کا ازالہ کرے۔ مثلا کوئی ایسی تحریر بنائے کہ فلاں ہر روز میں نے فلاں پوسٹ کی تھی، اس میں یہ بات غلط تھی، درست یہ ہے کہ لہٰذا میں اپنی غلطی سے توبہ اور رجوع کرتا ہوں۔ اور اس سب کا بہترین حل یہ ہے کہ جو کچھ بھی شیئر کرنا ہو علماء کرام کو دکھا کر شیئر کیا کریں، اور ایک بہت آسان حل یہ ہے کہ جتنے بھی علماء کرام کی اچھی اچھی ویب سائٹ ہیں ان سے نکال کے ایپ سے مسائل پڑھ کر پھر شیئر کریں۔ برادران اسلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق آموز واقعہ سنا۔ اس سے ایک اہم ترین مسئلہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آدمی نے چاہیے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کر لیا ہو، اگر وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، اللہ پاک کی طرف رجوع لائے تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عبید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے نبی اور ہم سب انسانوں کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا اے رب کریم تو نے شیطان کو میرا دشمن بنایا ہے لیکن میری اولاد اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم آپ کی اولاد میں قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوگا میں اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرماؤں گا جو اس انسان کی شیطان سے حفاظت کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا مزید کرم فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم آپ کی اولاد کو ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملے گا اور اسے میں مزید بڑھاؤں گا جبکہ گناہ ایک ہی لکھا جائے گا اور اسے میں مٹا بھی دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر عرض کیا مولا مزید کرم فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم جب تک روح انسان کے بدن میں رہے گی میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ! معزز سامعین، ہمارا پاک پروردگار کتنا کریم، کتنا رحیم ہے، لہٰذا جب بھی گناہ ہو جائے تو رب کریم کے حضور حاضر ہو جائیں، توبہ کریں، اپنی غلطی کا اقرار کریں، شرمندہ ہو، انشاءاللہ الکریم توبہ قبول ہوگی اور گناہوں کی میل سے دامن صاف ہو جائے گا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہوئے ہیں، شہر بصرہ کے رہنے والے تھے۔ توبہ کرنے سے پہلے آپ بہت امیر تھے اور لوگوں کو سود پر قرضے دیا کرتے تھے۔ حال ایسا تھا کہ جب کسی مکروہ سے قرضے کی رقم واپس لینے جاتے اور وہ نہ دے پاتے تو اس سے اپنا وقت ضائع ہونے کا جرمانہ بھی وصول کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کسی مقروض کے ہاں پہنچے، دروازے پر دستک دی، وہ مقروض خود تو گھر پر موجود نہیں تھا، البتہ اس کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر تو گھر پر نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس رقم ہے جو آپ کو دے دوں، البتہ آج آپ نے بکری ذبح کی تھی، اس کا سارا گوشت ختم ہو چکا ہے، سر باقی ہے وہ لینا چاہیں تو لے لیں۔
حبیب اجمی رحمۃ اللہ نے بکری کا سر لیا اور گھر آ گئے زوجہ کو کہا اسے پکاؤ۔ زوجہ بولی گھر میں نہ لکڑی ہے نہ دوسرا راشن، چنانچہ آپ لکڑیاں وغیرہ بھی مقروضوں کے ہی گھر سے لے آئی۔ زوجہ نے ہانڈی بنائی، ابھی کھانا تیار بھی نہ ہوا تھا کہ ایک بہکاری آ گیا۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ نے اسے بھی باتیں سنا کر نکال دیا۔ کھانا تیار ہو چکا تھا، آپ کھانے کے لیے بیٹھے، مگر جیسے ہی زوجہ نے ہانڈی کھولی تو اس میں بکری کے سر کی جگہ خون ہی خون بھرا تھا۔ زوجہ نے پکار کر کہا دیکھو تمہاری کنجوسی کا نتیجہ، ہانڈی خون سے بھری پڑی ہے۔ ہانڈی کا یوں خون میں تبدیل ہو جانا گویا قدرت کی ایک تنبیہ تھی، جسے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے سنجیدہ لیا اور فوراً ہی سارے گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اب حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے، گلی سے گزر رہے تھے کہ وہاں کھیلتے ہوئے بچے ایک دوسرے سے بولے دور ہو جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں کی دھول ہم پر پڑے اور ہم بھی بدبخت ہو جائیں۔ یہ دوسری چوٹ تھی۔ اب تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا دل بالکل پگھل گیا۔ آپ فوراً حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارے گناہوں سے سچی توبہ کر لی۔ توبہ کے بعد آپ گھر واپس آ رہے تھے کہ دیکھا وہی بچے گلی میں کھیل رہے تھے۔ اب ان بچوں نے آپ کو دیکھا تو ایک دوسرے سے بولے اب حبیب توبہ کر کے آ رہے ہیں، دور ہو جاؤ، اگر ہمارے قدموں کی دھول ان پر پڑ گئی تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ بچوں کی بات سنی تو تڑپ گئی اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا واہ مالک تیری قدرت بھی عجیب ہے، آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے میرے نیک نامی کا اعلان بھی کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کے حقوق ادا کیے، جن سے سود لین دین تھا سب ختم کیا اور اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ معزز سامعین غور فرمائیے توبہ کرنے والے پر اللہ پاک کی رحمت کتنی تیزی سے برستی ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے عزت دوبارہ نہیں ملتی۔ ہو سکتا ہے محاورتاً کس حد تک یہ بات درست بھی ہو، البتہ اللہ پاک کی کرم نوازیوں کو دیکھا جائے، بزرگان دین کے حالات زندگی پڑھے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی راستہ درست اختیار کرے تو گئی ہوئی عزت بھی دوبارہ مل جاتی ہے۔ دیکھیے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سودی لین دین کیا کرتے تھے، گلی کے بچے تک آپ سے منتفر تھے، آپ کو دیکھ کر دور بھاگ رہے تھے کہ کہیں ان کے قدموں کی دھول ہم پر نہ پڑ جائے ورنہ ہم بھی بدبخت ہو جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے توبہ کی، اللہ پاک کے حضور سر جھکایا، اللہ کریم سے تعلق جوڑا تو کچھ ہی دیر کے بعد وہی بچے کہہ رہے تھے دور ہو جاؤ، حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو راستہ دے دو، کہیں ہمارے قدموں کی دھول ان پر پڑ گئی تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ پتہ چلا عزت دوبارہ مل جاتی ہے، شرط صرف ایک ہے، آدمی راستہ درست اختیار کرے۔ اولیاء کرام کی سیرت پڑھ کر دیکھے، ہزاروں اولیاء کرام ہیں جو توبہ سے پہلے گناہوں میں مشغول تھے، معاشرے میں انہیں بری نظروں سے دیکھا جاتا تھا، لوگ ان سے نفرت کیا کرتے تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے توبہ کی، نیک راستے کے مسافر بنے، عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے تو وہی لوگ جو پہلے نفرت کرتے تھے ان کی استعمالی چیزوں تک سے برکت لینے لگے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے، ساری عزت اللہ پاک کے ہاں ہے۔ عزت و ذلت کا مالک رب کائنات ہے، اس کے دروازے پر آئیں یا سر جھکائیں، گناہوں سے توبہ کریں، اپنے مالک کریم کے حضور حاضر ہو کر عرض کریں مولا بھاگا ہوا بندہ حاضر ہے، مالک کریم قبول فرما لے، اس بندہ گنہگار پر کرم فرما دے۔ بندہ اپنے گناہوں نافرمانیوں پر سچے دل سے شرمندہ ہو کر عرض کرے میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا۔ یہ ہے عزت ملنے کا درست راستہ۔ یہاں جھک کر دیکھیے، اللہ کریم نوازے گا، انشاءاللہ الکریم ضرور نوازے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں رائے خدا کی بہت ساری منزلیں ہیں، مقام ورع، مقام زہد، مقام فکر، مقام صبر، توکل، رضا وغیرہ بہت ساری منزلیں ہیں، البتہ جس نے راہ خدا پر چلنا اس کے لیے سب سے پہلا قدم توبہ ہے۔ یہ ایک سرا ہے، دھاگا الجھ جائے تو اسے کیسے سلجھاتے ہیں؟ سب سے پہلے سرا ڈھونڈتے ہیں، سرا مل جائے تو الجھا ہوا دھاگا بڑی آسانی سے سلجھ جاتا ہے۔ ہماری زندگیاں الجھی ہوئی ہیں،
کوئی پیسے میں الجھا ہے، کوئی عہدے اور منصب کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی پریشانیوں میں گرا ہے، کوئی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے میں مصروف ہے۔ زندگیاں الجھی ہیں، اگر انہیں سلجھانا ہے تو سرا پکڑیں، اور سرا کیا ہے؟ توبہ۔ یہ اللہ کریم کی بڑی کرم نوازی، حسن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ ہم زندگی کے جس موڑ پر ہیں، ہم نے زمین سے آسمان تک گناہ کر ڈالے ہیں، گناہوں کے پہاڑوں کے نیچے دب چکے ہیں، پھر بھی سرا موجود ہے۔ جہاں ہے وہیں سے زندگی کا رخ موڑ لیں، اپنے رب کریم کے حضور سر جھکا کر عرض کریں، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، عفو کر اور سدا کے لیے راضی ہو جا، گر کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، بندے کے پاس اللہ پاک کے دو راز ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک بندے کی طرف الہام فرماتا ہے۔ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے، میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں پاک اور صاف ستھرا نکال دیا اور زندگی دے کر تجھے اس پر امین بنا دیا، اب میں دیکھوں گا کہ تو کیسے امانت کی حفاظت کرتا ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو نے اپنے پاس موجود میری امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا تو نے اس کی حفاظت کی؟ تاکہ اپنے عہد پر قائم رہتے ہوئے مجھ سے ملاقات کرے تو میں بھی اپنا قول پورا کروں گا، یا پھر تو نے اس کو ضائع کر دیا تو میں پوچھ گچھ اور پکڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ